بزرگوں، ہم جس مذہب اور شریعت کے ماننے والے ہیں، جسے مذہب اسلام کہا جاتا ہے، اس کے بہت سارے امتیازات ہیں اور خصوصیات ہیں۔ دنیا کے اندر جو دوسرے مذاہب ہیں، دھرم ہیں، ان میں ہمارا جو مذہب ہے، مذہب اسلام، یہ بہت ساری خصوصیات اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بندہ غیر جانبدار ہو کر کے قرآن کریم کا مطالعہ کرتا ہے، دین اسلام کا مطالعہ کرتا ہے، تو اس سے یہ بات بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہمارا یہ جو مذہب اسلام، یہی سچا اور پکا مذہب ہے۔ مذہب اسلام کی انہی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت طلاق کا نظام ہے۔ طلاق کا نظام، میرے دوستو، باقاعدہ قرآن کریم کے اندر یعنی 20 آیات اور احادیث میں بھی باقاعدہ اس تعلق سے ہماری رہنمائی کی گئی ہے۔ دیگر مذاہب کے اندر کیسا ہے؟ مثال کے طور پر ہمارے جو برادران وطن ہیں، انہی کے دھرم کو لے لیا جائے، ان کے یہاں کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ میاں بیوی میں جم نہیں رہا ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ وہ تو ہندوستان کی آزادی کے بعد یا آزادی سے پہلے ہندو میرج ایکٹ کے نام سے ایک قانون پاس ہوا، لیکن ہمارا تو یہ خدائی نظام ہے، یہ اللہ رب العزت نے ہم کو بنا کر کے دیا ہے طلاق کا قانون۔ ان کے یہاں کیا ہے کہ ایک مرتبہ بندھن بندھا تو پھر یہ ٹوٹتا نہیں ہے، یہ موت پر جا کر کے ہی ختم ہوتا، موت پر جا کر کے۔ یہاں تک کہ ان کا عقیدہ ہے کہ 7 جنموں کا عقیدہ ہے، 7 جنموں کا ساتھ ہے ہمارا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں بھی کیا کرتے، یا تو جلا دیتے، بولتے وہ اسٹو جلا رہی تھی، آگ بھڑکی اور جل گئی، یا کنویں میں کدا دیتے اس کو، یا پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیتے اس کو، اور بہانہ دیتے کہ اس نے خودکشی کی۔ لیکن یہ وہی ہوتا ہے، معاملہ ان کا جمتا نہیں، تو اس طریقے سے اس کو ہے نا گھر کے پار نہیں بلکہ زندگی کے پار لگا دیتے، زندگی کے پار۔ لیکن میرے دوستو، ہماری شریعت کا نظام یہ ہے کہ آپ چل رہے ہیں، میاں بیوی دونوں ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اب ان کا معاملہ چل رہا ہے، سیٹل ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کوئی مرحلہ ایسا آیا زندگی کا کہ اب گاڑی بالکل چلنے جیسی نہیں ہے، تو پھر اس وقت تو طلاق کا نظام ہے، اس وقت تو طلاق کا نظام۔ اور پھر طلاق کا نظام یہ ہے کہ یہ اپنی طرف، آپ اپنی طرف، مرد اپنی جگہ، عورت اپنی جگہ، مرد دوسری بیوی سے نکاح کر لے اور بیوی جو ہے دوسرے شوہر سے نکاح کر لے، دونوں کے راستے الگ الگ ہو جاتے۔ لیکن میرے دوستو، آپ یہ نہ کہیے، یہ نہ سمجھیے کہ طلاق جو ہے نا، یہ ہماری شریعت کے اندر پہلے ہی نمبر پر ہے۔ اسے ابھی کیا ہوتا ہے، غیر مسلم لوگ مسلم عورتوں کو بطور خاص، ہماری جو نوجوان بچیاں ہیں جو کالجز میں پڑھنے والی، جو تھوڑا سا ماڈرن ٹائپ ہے، ان کو یہ بولتے ہیں، بولے تمہارا دھرم ایسا دھرم ہے کہ ابھی تک کے تو وہ پتنی رہتی ہے، گھر کے اندر رہتی ہے، لیکن جہاں طلاق دیا روڈ پہ آ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارا جو مذہب ہے یہ ظالم مذہب ہے، تمہاری شریعت کا جو قانون ہے وہ ظالمانہ قانون ہے۔ کہ کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں جمع نہیں، بس شوہر اٹھاتے ہیں، فائرنگ کر دیتا، طلاق ہو گئی، ابھی تک تو گھر میں تھی، اب روڈ پہ آ گئی۔
تو اس طریقے سے وہ ان کی برین واشنگ کر کے ان کو مذہب اسلام سے ہے نا برگشتہ کرتے، اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے مذہب کے اندر آ جاؤ، ہمارے یہاں 7 پھیرے لے لیے، سمجھ لو 7 جنم کا ہمارا ساتھ ہو گیا، اب ہم چھوڑتے اڑتے نہیں۔ آج کیا ہے، ہم لوگوں کو اسلام سے اور شریعت سے ناواقفیت ہے۔ اگر ہم مذہب اسلام کے جتنے قوانین ہیں اور بطور خاص یہ نکاح اور طلاق کے جو مسائل ہیں، اگر ہم اس کو پڑھیں گے اور قرآن کریم کی آیات کا مطالعہ کریں گے تو ہم کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہمارا مذہب کتنا پیارا مذہب ہے اور کتنا بتدریج چلتا ہے۔ دیکھو ہر کام کے اندر تھوڑا سا آسانی تو اور تھوڑا سا رک کر کے انسان کو چلنا چاہیے۔ بہت فاسٹ چلتا ہے نا تو یہ جلد بازی کا جو کام ہوتا ہے، جو کہتے ہیں کہ شیطان کا کام ہے، یہی ہوتا ہے۔ ابھی کیا ہوا، اب دیکھیے نکاح ہوا تو نکاح سے پہلے شوہر کو چاہیے کہ اس کے اوپر بیوی کے کیا حقوق نافذ ہونے والے ہیں، اس کو باقاعدہ پڑھے۔ وہ جیسے جم خانہ جانا ضروری سمجھتا ہے نا نوجوان، ابھی ایک دم ٹرینڈ چلا ہے یہ کہ شادی سے پہلے جم جانا ہے حالت بنانے کی، ہاں، اور حکیموں کے چکر لگانا۔ تھوڑا بات ایسا ہے کہ شرم اور حیا سے تھوڑی سی دور لگ رہی، لیکن جو ریئل ہے وہ یہی ہے۔ پہلا کام جم خانہ جاتے ہیں اور دوسرا کام حکیموں کے چکر لگاتے ہیں، ہاں مستقل، اور جیب کاٹی جاتی ایک دم جم کے۔ یہ 2 کام جہاں کر رہے ہیں، تیسرا کام بھائی آپ کے اوپر ابھی کچھ دنوں کے بعد آپ شوہر بننے والے ہیں، کوئی عورت آپ کے نکاح میں آنے والی، اس کے کچھ حقوق ہیں کہ نہیں، تو اس کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے اس کو، اور حالات اگر پیش آئیں تو کس انداز سے اس کو کور کرنا ہے، اس کو ہینڈل کرنا ہے، وہ ساری چیزیں، وہ ساری تدابیر مرد کو معلوم رہنا چاہیے۔ معلوم ہوتی نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ بس طلاق۔ وہ دیکھتا ہے اپنے گھر کے اندر اس کے ابا جیسے اس کی اماں کے ساتھ کر رہے، بڑا بھائی جیسے اس کی بھابھی کے ساتھ کر رہا، چچا لوگ جیسے ان کی بیویوں کے ساتھ کر رہے، تو یہ بھی وہی حربے استعمال کرتا۔ کچھ بھی ہوتا تو ابا گالی دے دیا اماں کو، ایک آدھ لات مار دی، ایک آدھ پھٹکا مار دیے، تو یہ بھی وہی کرتا۔ یا بھائی جو کرتے دیکھا، بھائی کو جو کرتے دیکھا اس کی بیوی کے ساتھ، یہ بھی وہی کرتا۔ لیکن شریعت کی باتیں نہیں مانتا۔ شریعت کے احکامات کو جاننا ضروری ہے میرے دوستوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں مختصر میں کہ دیکھیے ہماری شریعت کتنی پیاری شریعت ہے، اور کتنا کہنا چاہیے کہ ہمارے یہاں مسئلے کا حل ہے۔ سورہ نساء 5واں پارہ 3 رکوع، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو مخاطب کر کے یہ فرمایا ہے، کیا فرمایا کہ واللاتی تخافون نشوزہن، اگر اے شوہروں تم کو تھوڑا سا ڈر اور خوف لگ رہا ہے اپنی بیویوں کی جانب سے نافرمانی کا، ہاں ایسا دکھ رہا ہے کہ گاڑی ہے نا چلتے چلتے پٹری سے اتر رہی ہے یا اترنے والی ہے یا سلو ہو گئی ہے یا کچھ بھی اس کے اندر مسئلے پیش آ گئے، تو فَعِظُوهُنَّ، پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ ان کو۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے آدمی جو ہوتا ہے نا کرنے کچھ جاتا ہے، ہو کچھ جاتا ہے، یا ہم کو دکھ رہا ہوتا ہے کچھ لیکن ہوتا ہے کچھ اصل میں۔ کبھی کبھی بولتے ہیں نا کہ دیکھا بھی غلط ہوتا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ واعظ و نصیحت والا معاملہ رہے گا تو اس سے بات کھل کر کے سامنے آئے گی۔ تو پہلے نمبر پر کیا؟ فَعِظُوهُنَّ، نصیحت کرو ان کے سامنے، قرآن کی بات، ان کے سامنے احادیث کی بات، ان کے سامنے جو ہے نا گھریلو زندگی کی بات، اس کے سامنے تجربے کی بات، یہ بتائی جائے، لائی جائے، اور یہ کہا جائے یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ ہمارے مزاج کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ فَعِظُوهُنَّ، سمجھاؤ
اور کوئی بھی مسلمان، کیسا بھی مسلمان، اگر اس کے سامنے اللہ کی بات اور اس کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، قرآن اور حدیث کی بات جب آئے گی تو انشاءاللہ اس کو رکنا ہی رکنا ہے. لیکن شریعت کہتی ہے اگر سمجھانے سے بھی نہیں سمجھ رہے تو دوسرے ابھی کیا ہے، دیکھو یہ سب بند کمرے والی بات ہے. ابھی میاں بیوی میں کوئی مسئلہ ہے، ناچاقی ہے، تو ابھی میاں کو خود کہا جا رہا ہے کہ پہلے تم کو اس مسئلے کو خود حل کرنا ہے. ابھی تیسرا بندہ آیا نہیں ہے اس کے اندر. میاں بیوی کے دونوں کے معاملات چل رہے ہیں اور شوہر نامدار کو خود حکم دیا گیا کہ وہ یہ کام کریں. تو فعظوہن، پہلے نمبر پر یہ کہا کہ ان کو نصیحت کرو. نہیں مان رہی اس کے بعد بھی محترمہ، تو پھر اس کے آگے کیا ہے، وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستروں میں ان کو الگ کر دو. بستر اس کونے میں، ہمارا بستر اس کونے میں. یہ ایک ریزن، ایک میسج جانا چاہیے کہ ہم تم سے ناراض ہیں. شوہر اپنے اس عمل سے یہ ثابت کرے کہ میں تم سے ناراض ہوں. ہاں اگر اس کا موقع نہیں ہے نا، روم چھوٹے تو کیا کرے پھر، پشت اپنی پیٹ کر لے ادھر اور یہ بتائے کہ ہم تم سے ناراض ہیں. یہ ناراضگی جتائے کہ اس عمل سے اللہ ناراض ہوا ہے، ہم بھی ناراض ہیں. اس کام کو، اس عمل کو تم کو چھوڑنا ہے. اگر اس پر بھی وہ نہیں مان رہی ہے، دو بات ہو گئی ہے، اس پر بھی نہیں مان رہی، وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر قرآن کہتا ہے کہ مارو ان کو، عورتوں کو مارو. کیسے؟ ڈنڈے سے، لاٹھی سے، لات سے نہیں. مقصد کیا ہے؟ تعذیب ہے، تعذیب نہیں ہے. تعذیباً مارنا ہے. ہماری شریعت ہے نا بہت کہنا چاہیے کہ یہ چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا ادب اور احترام سکھاتی ہے. یہ جگہ فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ومن لم یوقر کبیرنا فلیس منا. چھوٹوں پر رحم کرنا ہے تو مارنے کا کائے کا حکم ہے، لیکن تعذیباً مارنا ہے. مار کا جو آپشن ہے نا، اس کو بھی بطور پاور کے استعمال کرنا ہے. ابھی ہوتا نہیں کہ آدمی پہلے ہی ہاتھ مار دیتا. یہ مار، اس کا ایک پاور ہونا چاہیے، اس کا ایک اثر ہونا چاہیے، اور اس پاور کا استعمال اسی وقت ہونا چاہیے جب پانی سر کے اوپر ہوتا ہوا دکھائی دے. ہاں تو کیا ہو، تعذیب ہو نہ ہو، بلکہ تعذیب ہو، ادب سکھانا ہو، عذاب دینا نہ ہو. ایک ہاتھ پھٹکا مار دیے بس، ایک ہاتھ پھٹکا. ابھی نہیں کہ اب شریعت نے کہا ہے تم مارو، نہیں. اور وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو. اگر عورت بہت باحیا ہوگی اور کہنا چاہیے کہ بہت باوقار ہوگی تو اس کو احساس ہوگا کہ آج تک میرے شوہر نے مجھ کو مارا نہیں، مجھ کو ہاتھ لگایا نہیں، آج مجھ کو مارا ہے. اس کو احساس ہوگا کہ لگتا ہے معاملہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، تو اپنے آپ کو بچا لے گی. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، قرآن کہتا ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. اگر عورتوں نے تمہاری بات کو مان لیا پھر تم پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، چلو زندگی کی گاڑی دوبارہ شروع کریں. لیکن دیکھو ابھی طلاق کا معاملہ آیا نہیں ہے، اب یہ معاملہ چل رہا ہے. پہلے نمبر پر کیا تھا؟ نصیحت. دوسرے نمبر پر کیا تھا؟ بستروں میں علیحدگی. تیسرے نمبر پر یہ تھا کہ ہلکی مار. اس کے بعد بھی نہیں ہو رہا تو پھر معاملہ پنچوں میں لانا ہے. قرآن کہتا ہے ان یریدا اصلاحا فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلیہا. ایک بندہ، ایک حکم، ایک پنچ، ایک آدمی شوہر کی طرف سے اور ایک پنچ جو ہے بیوی کی طرف سے، دونوں طرف سے ایک ایک آدمی. اور یہ دونوں جو ہو نا، کیسے خالی بولکار نہ ہو، خالی بولنے والے نہ ہو، ہے نا، زمین اور آسمان کے قلابے ملانے والے نہ ہو، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ میں بولنے والے نہ ہو، بلکہ ان کی نیت کیا ہو؟ ان یریدا اصلاحا، اصلاح ان کی نیت ہو. یہ اصلاحی کمیٹی جو چلتی ہے نا، یہ کسی کا اپنا دیا ہوا نام نہیں ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے. ان یریدا اصلاحا، اصلاحاً کہا ہے. تو ان دونوں کی جو نیت ہو وہ کاہے کی ہو؟ اصلاح کی ہو، بنانے کی ہو.
کام کو بنانے کی، رشتے کو بنانے کی، میاں بیوی کے درمیان نباہ کی شکلیں پیدا ہو جائے، ان کی نیت یہ ہو. اگر دونوں کی نیت یہ ہے، قرآن کہتا ہے یوفق اللہ بینہما، کہ اگر پنچوں کی نیت بنانے کی ہے تو اللہ ضرور بھی ضرور دونوں کے درمیان موافقت کو ڈال دے گا. لیکن اس کے بعد بھی اگر نہیں جم رہا، دیکھو 4 اسٹیج ہو گئے، اب 5واں اسٹیپ کیا آتا ہے؟ اگر نہیں جم رہا تو پھر 1 طلاق دینا ہے، 1 طلاق. اور وہ بھی کب؟ کہ ماہواری سے پاک ہو، اس میں صحبت نہ ہوئی ہو، میاں بیوی والے تعلقات قائم نہ ہوئے ہوں، اس درمیان ہے نا مرد 1 طلاق دے. کتنا؟ 1 صرف 1، 3 نہیں، 3 طلاق نہیں دینا ہے. ہاں بھی تو بہت زمانے سے علماء، مفتیان کرام، اصلاحی کام کرنے والے لوگ کہتے تھے بھائی دیکھو طلاق مت دو، اگر دینا ہی پڑ جائے تو پھر 1 دینا ہے، 1 دینا ہے. لیکن بولتے ہیں نا شر کے اندر کچھ نہ کچھ خیر کا پہلو ہوتا ہے. تو جو قانون پاس ہوا ہے نا، اس کی وہ قباحت اپنی جگہ پر ہے. ہمارے علماء اور ہمارے جو بڑے اکابرین جو کہتے ہیں ان کا جو موقف ہے عین وہ صحیح موقف ہے. 3 طلاق کا جو قانون پاس ہوا وہ غلط ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن بہرحال اس کے ڈر سے اب یہ معاملہ رکا ہے کہ اب طلاق دینے والے ڈرتے ہیں. پہلے وکیل سے مشورہ کریں گے، علماء سے مشورہ کریں گے، اس لائن کے کام کرنے والوں سے مشورہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جا کر کے طلاق دیتے ہیں. 1 طلاق رجعی. اور یہاں تک کہ احتیاط والا معاملہ یہ ہو گیا کہ طلاق کے ہوتے ہیں معاملات لیکن پیپر بنا لیتے ہیں خلا کا، تاکہ بولے بعد میں مسئلہ نہ ہو کہ بیوی کی طرف سے کوئی اس کو چلا دے، وہ جا کر کے بولے وہ پولیس کے اندر کہہ دے کہ 3 طلاق دیے، پولیس اٹھا کر کے ڈال. 3 طلاق دینے پر 3 سال جیل کے اندر رہنا ہے، اور جیل کے اندر رہنا ہے، ساتھ ہی ساتھ میاں بیوی اور اولاد کے حقوق، بیوی اور اولاد کا نفقہ بھی دینا ہے اس کو. یہ قانون پاس ہوا ہے. بہرحال تو 1 طلاق دینا ہے. اب 1 طلاق جب دیا تو عورت جو ہوگی نا وہ نکاح سے باہر نہیں ہوتی. عورت 1 طلاق دینے کے بعد نکاح سے باہر نہیں ہوتی، وہ اپنے گھر کے اندر، اپنے شوہر کے گھر کے اندر ہی رہیں گی، عدت وہیں گزاریں گی، اور اپنے شوہر سے یعنی اس کے نکاح میں ہے وہ. ہاں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسے موقع پر عورت بناؤ سنگھار کے ساتھ رہے تاکہ مرد کو اپنی جانب راغب کرے، مرد کو اپنی جانب راغب کرے. اور اسی درمیان یعنی 3 ماہواری آنے سے پہلے اگر میاں نے بیوی سے رجوع کر لیا، دونوں کا آپس میں ملاپ ہو گئے، بات چیت کر لیے، یا پھر میاں بیوی والے تعلقات قائم ہوئے، تو یہ خود بخود جو تھا رجوع ہو گیا بغیر نکاح کے. کوئی ضرورت نہیں ہے نکاح کرنے کی. ہاں 1 طلاق جو تھا اس کے پاس جو 3 گولیاں تھیں اس میں سے 1 گولی چلی گئی، 2 گولی باقی رہیں گی، لیکن بہرحال وہ دونوں آپس میں مل جائیں گے اور زندگی کی گاڑی جیسے چل رہی تھی وہ ویسے چلنا شروع ہو جائے گی. یہ 1 طلاق کا مسئلہ ہے. ہاں لیکن کیا ہوتا ہے سارے آپشنز بن کر کے پہلے ہی ہم طلاق دے دیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. طلاق اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. حضور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند اگر کوئی چیز ہے تو وہ طلاق ہے. وہ طلاق ہے. ہاں اتنی زیادہ ناپسندیدہ چیز. اور شیطان کو یہ بہت پسند ہے. طلاق دینے والا بندہ جو ہوتا ہے نا، ہاں وہ ایسا بندہ بہت پسند ہے. چنانچہ روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اپنے تخت کو پانی پر بچھاتا ہے، اور اپنے تخت کو پانی پر بچھانے کے بعد اپنا دربار لگاتا ہے. دربار کے اندر سب شیاطین رہتے ہیں اور ان سے کہتا ہے کہ جاؤ اب انسانوں کے پاس جاؤ اور ان کے معاشرے کے اندر چلو پھرو اور لوگوں کو گناہوں پر آمادہ کرو. چنانچہ اس کے جتنے چیلے چپاٹے جو ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں اور لوگوں کی طرف آتے ہیں اور آ کر کے لوگوں کو گناہوں کی طرف ہے نا راغب کرتے ہیں. ان کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں. اب ان کے بہکاوے میں آ کر کے پھر کوئی کیا کرتا ہے نا یہ کہتا ہے، کوئی شیطان بہکاتا ہے کہ چوری کر لے، وہ چوری کر لیتا ہے.
کوئی کو زنا کی طرف تو زنا کر لیتا ہے، الگ الگ گناہوں کی طرف جو ہے وہ شیاطین ان کو راغب کرتے ہیں اور انسان ان کے بہکاوے کے اندر آ کر کے گناہوں کو کر لیتا ہے. اور اس کے بعد پھر شیطان جو ہے نا اپنے چیلے چاپڑوں کو بھیجنے کے بعد واپس آتے تو ان سے کارگزاری لیتا ہے کہ تم نے کیا کیا کیا. تو جب دربار لگتا ہے تو اس میں شیطان پوچھتا ہے تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا. تو کوئی کہتا ہے نا کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. کوئی کہتا ہے ارے بولے میں نے بہت بڑا کام کیا. بولے کیا کیا؟ بولے میں نے ایک بندے کو چوری پر لگا دیا. شیطان کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا، کوئی کام نہیں کیا. ایک کہتا ہے کہ میں نے جو ہے نا زنا پر ایک کو آمادہ کر دیا. شیطان کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا. یہ روایت کے الفاظ ہے نا. لیکن ایک بندہ، ایک شیطان جو ہوتا ہے اس میں سے، وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا کہ دو میاں بیوی کے درمیان جھگڑا لگا دیا. اب وہ جھگڑا اتنا بڑا کہ میاں نے بیوی کو طلاق دے دیا. میاں نے، شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا. شیطان کہتا ہے ادھر آ ادھر آ، اس کو گلے لگاتا ہے، اس کو اپنے قریب کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تو نے بڑا اچھا کام کیا. یہ چوری والا، یہ زنے والا، یہ جوئے والا، یہ سچے والا، کسی کا حق مارنے والا، یہ کوئی کام نہیں ہے. تیرا کام بہت زبردست ہے، تیرا کام بہت بھاری ہے اور تو نے بڑا کام کیا. یہ ہے. اس لیے طلاق سے بچنا چاہیے. لیکن اگر طلاق دینا ہے، اگر مسئلے کا حل نہیں ہو رہا ہے، تو پھر یہ جو آپشنز ہم نے بتائے، اس آپشنز کے مطابق چلنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ طلاق نہیں ہوگا. آخری بات سنا کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. ہمارے شہر کے اندر طلاق کی وبا پہلے بہت زیادہ تھی، یقیناً تھی، لیکن اب بہرحال تھوڑا بہت ساری کمی آئی ہے. یہ کچھ محنتیں ہیں ہماری اور کچھ قانون کا بھی ڈر ہے. اور ہمارا شہر باہر کے شہروں میں بدنام ہے اس تعلق سے. ابھی پچھلے دنوں ہمارا آل مہاراشٹر مسابقہ تفسیر ہوا. اس میں جو ہمارے ججز تھے وہ مہاراشٹر کی ریاست کے باہر کے لوگ تھے، وہ تشریف لائے تھے. ان سے دوران گفتگو یہ بات ہوئی. وہ ایک مفتی صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا ایک بات پوچھوں؟ بیلا جی تک میں نے کہا پوچھیے. انہوں نے کہا کہ مولانا آپ یہ بتائیں، کیا ہم نے سنا ہے ایسا کہ آپ کے شہر کے اندر طلاق بہت ہوتا ہے؟ آپ کے شہر کے اندر طلاق بہت ہوتا ہے، کیا یہ صحیح ہے کیا؟ میں نے کہا کہ ہاں کچھ حد تک کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن بہرحال ابھی اس کے اوپر روک لگی ہے. بہرحال شہر تو ہمارا شہر ہے، لوگ تو ہمارے ہیں، تھوڑا اس کو اچھا رخ بھی دینا چاہیے. ہم نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جیسے طلاق آسان ہے ویسے نکاح بھی آسان ہے. نکاح انتہائی سستا ہوتا ہے، بہت زیادہ فضولیات اس کے اندر نہیں ہوتی، آسانی کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے. اور ایسی اگر طلاق ہو بھی گیا تو بیوی کو دوسرا شوہر مل جاتا ہے اور شوہر کو دوسری بیوی مل جاتی ہے، یہ آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے. بہرحال یہ جو طلاق وغیرہ کے جو معاملات ہیں، جن کی شادی ہونے والی ہے، جن کا نکاح ہونے والا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ وہ جم خانہ جاتے ہیں اور ادھر ادھر جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ بیوی کے حقوق پر ہے نا، یہ علماء نے کتابیں لکھی ہے، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں. اور اگر یہ بچہ اس پر توجہ نہیں دے رہا تو گھر کے سرپرستوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس طریقے کی کتابیں ہدیے میں دیں، ان کو پڑھوائیں اور پڑھوانے کے بعد ان سے کارگزاری نہیں کہ بیٹا آپ پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے. اس طریقے جو اپنی ہونے والی بہو ہے اس کو، یا تو پھر اگر نوجوان ہے تو اپنی بیوی کو ہدیہ تحفے کے طور پر کتاب دیں کہ شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق نامی یہ کتابیں دیں. تو انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو جب معاملات پیش آتے، دیکھو ہر جگہ معاملات پیش آتے، کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے یہاں لڑائی نہیں، ہمارے یہاں جھگڑا نہیں، ہمارے یہاں معاملات نہیں. ہاں نبی کے گھر بھی یہ معاملہ پیش آیا ہے، ہاں صاحب ازواج مطہرات کے ساتھ یہ 19-20 ہونا ہی ہونا ہے. ہاں جہاں دو برتن ہیں وہاں پہ مسئلے ہوں گے، لیکن اصل کیا ہے، مسئلے کو اچھے انداز سے حل کرنا. ہمارے بزرگوں سے متعلق یہ بات ملتی تھی کہ اگر ان کی بیٹیوں کا نکاح ہونے والا ہوتا تو ان بیٹیوں کو سورہ نساء اور سورہ نور، یہ دو صورتیں ہیں، سورہ نساء کے معنی عورتیں اور سورہ نور، یہ دونوں صورتوں کی تفسیر ترجمہ، تفسیر اور تشریح کے پڑھوایا کرتے تھے.
اور اس کے بعد ان کا نکاح کرتے ہیں. کیوں؟ ان دونوں صورتوں کے اندر اسی لائن کے، گھریلو لائن کی، معاشرتی لائن کی، عورتوں کی لائن کی بہت سارے احکامات اللہ نے دیے. اور اللہ کے پاک کلام کے اندر بہت تاثیر ہے میرے دوستو، بہت تاثیر ہے اور بڑا پر اثر کلام ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ جو باتیں میں نے بتائی ہے اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ جو طلاق کے جو معاملات ہیں، میاں بیوی میں جو نباہ نہیں ہونے کے جو معاملات ہیں، اس پر روک لگے گی. اللہ ہم سب کو حقیقی معنوں میں جو قرآن اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.